ماہ پہلے وہ اس حویلی میں بنی ہو کر آئی تھی۔ نہیں جانتی تھی اس کا شوہر کون ہے، وہ صرف نام کی حد تک واقف تھی، شکل سے اس کا وابستہ ہی نہیں پڑا تھا۔ جس دن سے وہ ادھر آئی تھی دن بھر اسے جانوروں کی طرح کام لیتے اور کھانے کے نام پر دن میں ایک روٹی ملتی، وہ بھی بچی کچھ ہی۔ یہاں آ کر زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی، کوئی مقصد، کوئی گول نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ساری رات اس خوف میں گزرتی کہ کہیں کوئی اسے گلا گھونٹ کر مار نہ دے یا کوئی اس کو تشدد کا مزید نشانہ بنائے۔ سارا دن کچن اور صفائی ستھرائی میں نوکرانیوں کے ساتھ وہ بھی نوکرانی بنی رہتی تھی۔ صفائی ستھرائی اور کچن کے کام جو اسے ملتا وہ کر لیتی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا جو کام اسے کہا جاتا وہ مزاحمت نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ وہ روز روز مار نہیں کھا سکتی تھی۔ اس حویلی میں آئے اسے دوسرا ماہ تھا اور اس دوران اس نے مار بھی کھائی تھی اور درجنوں کے حساب سے گالیاں بھی، جو روز کھاتی تھی، لیکن وہ فطرتاً ڈرپوک یا بزدل ہرگز نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں سب کچھ خاموشی سے سہ رہی تھی۔ آج بھی اس کے ذمے ایک کمرے کی خصوصی صفائی کا ذمہ لگایا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کس کا کمرہ ہے اور وہ صفائی کر رہی تھی جب یہ اچانک ڈسٹنگ کے دوران اس کے ہاتھ سے نہ جانے کیسے پرفیوم گری تھی اور گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ پرفیوم کا برانڈ بتا رہا تھا کہ مہنگا ترین پرفیوم ہے اور پاکستان کا برانڈ بھی نہیں ہے۔ اس نے جلدی جلدی شیشے کی کرچیاں اٹھائی تھیں اور انہیں ڈسٹ بن میں ڈالا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ میں 3-4 جگہ پر وہ باریک باریک کرچیاں چبھ بھی گئی تھیں۔ جب وہ ڈسٹ بن میں ڈال رہی تھی اسے لگا کہ کمرے کا ہینڈل کوئی کھول رہا تھا۔ پتہ نہیں ڈر کی کس کیفیت میں تھی، وہ خود کو پردوں کے پیچھے چھپا گئی تھی۔ اس کی سانس کی رفتار بہت تیز تھی، اسے لگا کہ پورے کمرے میں اس کی دھڑکن کی آواز گونج رہی ہے اور سونے پہ سہاگا پورے کمرے میں پھیلی ہوئی پرفیوم کی خوشبو۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے بعد قدموں کی آہٹ اچانک ہی جیسے چونک کر رکی تھی۔ وارد نے جیسے پھیلی ہوئی خوشبو کو فوراً محسوس کیا تھا۔ چند لمحے قدم رکے رہے تھے، پھر قدموں کی آہٹ اسے خود سے دور جاتی سنائی دی تھی۔ اس نے آہستہ سے پردے کی اوٹ سے دیکھا تو کمرے کا مالک بیڈ پر بریف کیس رکھے اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے موجود پرفیوم دیکھ رہا تھا، جن میں سے ایک مسنگ تھا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی اور اچانک ہی بالکل اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے اس پر پڑی تھی، جس نے فوراً خود کو چھپایا تھا پردے کے اندر۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کون ہے ادھر؟ اسے یہ آواز سنی سنی لگی تھی، لیکن اس وقت حواسوں پر خوف سوار تھا۔ سختی سے اس نے ڈسٹنگ والا کپڑا مٹھی میں دبوچا تھا، اسے لگا آج تو وہ گئی۔ کون ہے؟ وہ چلتا چلتا ادھر ہی آ رہا تھا، قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہوئی تو کھڑکی سے ٹکرانے سے کھٹکا پیدا ہوا تھا۔ آج کا دن ہی اس کے لیے برا تھا۔ اس نے سختی سے اب پکڑ لیا تھا۔ کون ہے؟ باہر نکلیں۔ اس نے اب کی بار خود پردہ کھینچا تو پیچھے کا منظر واضح ہوا تھا۔ جس کو اس نے دیکھا تھا اسے دیکھتے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ آنکھیں میچے، مٹھیاں بھینچے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے بولنے پر مقابل نے آنکھیں کھولی تھی۔ انویسٹیگیشن کرنے والے کی آواز میں کوئی سختی نہیں تھی، جو شاید پہلے تھی، اب وہ بھی نہیں تھی۔ آنکھیں کھولیں۔ اسے مسلسل بت بنا کھڑا دیکھ کر اسماعیل خان نے اس کے بازو سے ایک قدم آگے کیا تھا۔ یالے خان، آنکھیں کھولیں۔ اپنے نام پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ اس کا نام جانتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے کھڑا مرد اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی، لیکن آواز جیسے مانوس سی تھی، پہلے بھی سنی ہو، لیکن اس وقت وہ جس کیفیت میں تھی اس نے دماغ پر زور نہیں دیا تھا۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں پردے کے پیچھے؟ اس نے کمرے میں موجودگی پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا، لیکن پردے کے پیچھے کی موجودگی پر اعتراض اٹھایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے فوراً ہی آگے کی جانب قدم اٹھائے تھے جب اس کے الفاظ اور اس کی حرکت پر وہ رکی تھی اور شاکڈ ہوئی تھی۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے بڑھتے قدموں کو اگنور کرتے اس نے ہاتھ پکڑا تھا اور اسے روکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کپڑا جو ڈسٹنگ کے لیے تھا وہ سرخ ہو رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی خوشبو اور اس کے سامنے کھڑے مرد نے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کیا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچا تھا۔ معذرت خان صاحب۔ ہاتھ کو پیچھے کرتے نظریں اٹھائے اسے سختی سے اپنی حد میں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس حویلی کے مرد یوں بھی کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ ہاتھ دکھاؤ۔ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے وہ 2 قدم آگے آئی تھی جب وہ پیچھے ہٹی تھی اور ایک طرف نکلتے دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن پیچھے سے وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کی نرمی سے بات کرنے پر وہ شیر ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھوں سے کپڑا نکالنے کے بعد ہاتھ کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہاتھ کے اندر چھوٹی سی کرچی پھنسی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے ہی وہ اسے واش روم کی جانب لایا تھا اور اس دوران اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑیں، ہاتھ چھوڑیں میرا۔ بنا اس کی مسلسل چلتی زبان کا نوٹس لیے وہ اس کا ہاتھ چلتی ٹونٹی کے نیچے لایا تھا۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھنسی کرچی نکالی تھی، پھر ہاتھ اونچا کرتے باہر لایا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سے زخم سے کوئی نہیں مرتا۔ اس نے کھینچنے کی دوبارہ کوشش کی تو اسماعیل نے اسے دیکھا تھا۔ تم کتنا بولتی ہو، خاموشی سے ہاتھ اونچا کر کے بیٹھو۔
اب چپ چاپ یہاں بیٹھو۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد خود پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا تھا۔ جب وہ پھرتی سے اس کے چھوڑنے پر اٹھی تھی وہ بھی پھرتی سے پلٹا تھا۔ سکون سے بیٹھو، اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھایا تھا۔ آپ کی بات کیوں مانو؟ آپ ہیں کون جو مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ مجھ سے یوں ہمدردی جتا رہے ہیں؟ نہیں ہے ضرورت مجھے کسی بھی ہمدردی کی، نہ ہی اس زخم کی پرواہ ہے جس پر ڈریسنگ کرنے کو آپ بے تاب ہیں۔ اتنے سے زخم سے میں مر نہیں جاؤں گی۔ جب یہاں نہیں مری، یہاں پر نہیں مری، میڈیکل کے آخری سال کے پیپر نہ دینے پر نہیں مری، اپنی پڑھائی ضائع ہوتے دیکھ کر نہیں مری، سخت سردی میں یہاں صفائی ستھرائی کرتے نہیں مری، روز ایک روٹی کھا کے نہیں مری اور بغیر کسی جرسی یا سویٹر کے اس سردی میں نہیں مری، تو بے فکر رہیں، اس زخم سے بھی نہیں مروں گی۔ اگر مر بھی گئی تو آپ دونوں خاندانوں کے حق میں یہ بیان دے کر جاؤں گی کہ میری موت کے ذمہ دار آپ سب ہرگز نہیں، کیونکہ دونوں خاندانوں کو میں اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کے خلاف یا حق میں کوئی بیان دوں۔ وہ تلخی سے خود کو اذیت دیتے ایک ایک بات گنواتے جیسے خود کی بے بسی پر آخر میں رو پڑی تھی۔ تب تک وہ اس کے زخم کو صاف کر کے پٹی کر چکا تھا۔ اس نے خود کو لعنت ملامت کرتے خود کے آنسو صاف کیے تھے کہ وہ یوں کسی بھی اجنبی کے سامنے کیسے رو سکتی ہے یا اسے ڈریسنگ کروا سکتی ہے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ کو جسے وہ ابھی تک تھامے ہوئے تھا ہلکے سے دبایا تھا، جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ یالے سرحدی خان سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، منہ تھپ تھپایا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے سختی سے پٹی کھولی تھی، اسے وہیں بیڈ پر پھینکا تھا۔ میں نے کہا مجھے کسی بھی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دروازے پر پہنچی ہی تھی جب اسماعیل نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے بٹھایا تھا اور اس کی ڈریسنگ دوبارہ کی تھی۔ اس دوران اسے مزاحمت کی کوشش کی تھی لیکن بے سود ثابت ہوئی تھی۔ تمہاری زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کافی ماشاءاللہ چلتے ہیں۔ اب یہ پٹی تمہارے ہاتھ سے نہیں اترے، اوکے؟ اگر تم نے دوبارہ اتارا تو میں دوبارہ کر دوں گا، اینڈ آئی مین اٹ۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگاتے کہہ کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خود کو یہاں بمشکل پٹی اتارنے سے باز رکھتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ نکلنے کے بعد اس نے غیر محسوس انداز سے ہاتھ چادر کے پلو سے نیچے کر لیا تھا۔ وہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی تھی جدھر رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ اسے دیکھتے ہی گلے لالا چیخی تھی۔ بوا فوراً آگے آئی تھی۔ بچے، میں نے بھیجا تھا اسماعیل خانہ کے کمرے کی صفائی کرنے۔ اس بات کے دوران یالے از خود سنک کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جدھر برتنوں کا ڈھیر جمع تھا۔ اس نے جواب دینا یا اس طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، البتہ اسماعیل کے نام پر اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی تھی۔ یہی نام، بالکل یہی نام اس نکاح کے وقت اس نے سنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ سوچتی، گلے لالا اس کی جانب آئی تھی، اس کو پکڑ کر کھینچا تھا اور اپنی طرف لیے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر جھٹکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسماعیل لالا کے کمرے میں جانے کی؟ گلے لالا کے چہرے پر جنون سوار تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تمہاری گنہگار نہیں ہوں تو مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی مت، آئندہ یہ غلطی نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ تم ہو کون؟ کس وجہ سے اتنا اکڑ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے اسماعیل لالا تمہاری سائڈ لیں گے؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اسے اب گالیاں دے رہی تھی۔ یالے پلٹ چکی تھی۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ سے پٹی کھینچ کر اتاری تھی، اسے ڈسٹ بن کی نظر کیا اور دان پر دان جمائے وہ برتنوں پر نگاہ رکھتی دھوتی جا رہی تھی۔ پیچھے بوا اب گلے لالا کو کچن سے باہر لے کر جا رہی تھی اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ بوا نے آخری ڈش رکھی تھی جب اسماعیل بھی کھانے کی میز پر آیا تھا۔ اس نے ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی تو اس سب کے دوران اسے معلوم ہوا کہ یالے میز پر موجود نہیں تھی۔ یالے کہاں ہے؟ اس کے سوال پر وہاں سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ بی بی جان کے اشارے پر بوا بولی تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، وہ ابھی تک بیٹھا نہیں تھا، میں اسے بلاتا ہوں۔ وہ وہیں سے واپس پلٹا تھا۔ داجان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کھانا کھاؤ، ان کے لہجے میں حکم تھا۔ داجان، مجھے میری بیوی کے ساتھ اس کی موجودگی میں کھانا کھانا ہے۔ نرمی سے ہاتھ چھڑاتے وہ ڈائننگ ہال سے نکلا تھا اور پیچھے سب ششدر رہ گئے تھے، لیکن داجان کے کہنے پر سب نے ہی کھانا شروع کیا تھا۔ خیر یہ دن تو آنا تھا، سب جانتے تھے۔ وہ اسے ڈھونڈتا ساری حویلی چھان آیا تھا۔ اس نے ملازمین کے کوارٹر بھی چھان مارے تھے، اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط کا دامن چھوڑتا اور چینخ کر پوری حویلی کو سر پر اٹھاتا، بوا نے اسے بتایا تھا کہ وہ حویلی کے پچھواڑے میں بیٹھی ہوگی۔ وہ باہر نکلا اور سیدھا حویلی کے پچھواڑے کی جانب آیا تھا جدھر اندھیرے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کچھ روشنی بھی ارد گرد سے آ رہی تھی۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی، پاس ہی اس کے ٹرے موجود تھی جس میں ایک روٹی اور ساتھ میں تھوڑا سا سالن اور گلاس میں پانی بھی موجود تھا، لیکن وہ روٹی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا رخ آسمان کی جانب تھا۔ آسمان کو دیکھتے اس کے چہرے پر نرمی اور ہلکی سی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بڑے اشتیاق سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، اسے دیکھتے جیسے اسماعیل کے چہرے پر سکون در آیا تھا۔ آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟
وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال پوچھنا بےمانی تھا، کیونکہ گھر والوں کا اس کے لیے کھانے کے میز پر اس کے حصے کی جگہ نہ بنانا یہ واضح کر گیا تھا کہ ان 2 ماہ میں اس گھر میں اس کی کیا حیثیت رہی تھی، اور اس وقت وہ باہر کیوں بیٹھی تھی، یا اس کے پاس ٹرے میں تھوڑا سا سالن اور خشک روٹی کیوں تھی۔ اس نے دانستہ بات چھیڑی تھی اور اسے لگا تھا وہ چونکے گی، لیکن وہ نہ چونکی تھی اور نہ ہی رخ پھیرا تھا، البتہ جواب دیا تھا۔ ہاں، آسمان کو دیکھ رہی ہوں۔ آسمان تو سب کا سانجھا ہوتا ہے، کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا ہے۔ اس کے جواب پر وہ بیٹھتا حیران ہوا تھا۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز انہیں کس قدر منفرد بناتا تھا۔ بالکل، آسمان سب کا سانجھا ہوتا ہے، وہ بھی منحرف ہوا تھا۔ اس نے بھی اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر یالے نے ٹرے اٹھا کر گود میں رکھ لی تھی، پھر لقمہ توڑنے سے قبل اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کھائیں گے؟ اگر چند گھنٹے قبل اسے معلوم نہ ہوا ہوتا کہ جس نے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی ہے وہ اس کا شوہر ہے، تو اس وقت اس کے یہاں آنے پر، اس کے ساتھ بیٹھنے پر وہ اس کا سر پھاڑ چکی ہوتی۔ ساری زندگی وہ ہر معاملے میں بڑی فیئر رہی تھی۔ بھلے وہ یہاں ونی ہو کر آئی تھی، اور نکاح کے بعد سے، بلکہ نکاح کے نام پر اس نے صرف شوہر کا نام سنا تھا، اور نہ وہ شوہر سے ملی تھی، اور حویلی میں آنے کے بعد جس طرح کا جاہلانہ سلوک اس کے ساتھ کیا گیا تھا اور اسے ٹارچر کیا گیا تھا، اس کے بعد صنف مخالف کا اس کے لیے پوزیسو ہونا اسے فطرتاً نرم بھی کر سکتا تھا۔ ہاں کر دیتا، اگر وہ یالے سرحدی نہ ہوتی، کیونکہ اس کے اپنے اصول تھے، اس کی باؤنڈریز تھے جن سے انحراف اسے جیتے جی مار دیتا تھا۔ اسی اصول پسندی سے مجبور ہو کر وہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دے چکی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ انکار کر دیتا، لیکن اسے اس وقت اس حال میں دیکھ کر، ایسا کھانا کھاتے دیکھ کر وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ اس نے بلا تعامل لقمہ لیا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی، اس رہن سہن کی نہ عادی تھی، نہ ایسے کھانے اس نے کبھی کھائے تھے۔ وقت انسان کو کیسے کیسے کہاں کہاں لا کر پٹکتا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں یالے سرحدی کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا۔ طرز تو اسے خود پر بھی آیا تھا، جو اس وقت اس کے ساتھ بیٹھا اور ایسا کھانا کھا رہا تھا۔ زندگی کتنی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے اس نے اچانک بات چھیڑی تو اسماعیل خان چونکا تھا، جیسے وہ اس کا چہرہ پڑ رہی ہو۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایسے حالات میں پھنس جائیں گے جس سے فرار شاید ہی ممکن ہو، جیسے میڈیکل پڑھتے، اپنے خواب کے پورا ہونے کے آخری سال میں اچھا کھانا کھاتے، اچھا پہنتے، ہوٹلنگ کرتے، اچھے برانڈڈ کپڑے جوتے پہنتے۔ یالے سرحدی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے میڈیکل کے آخری سال کے پیپر نہیں دینے پڑیں گے، اس کی پڑھائی چھوٹ جائے گی، اس کا سب سے بڑا خواب تباہ ہو جائے گا، اس کو ونی کر دیا جائے گا۔ اسے روز صرف ایک روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا، کسی کی اترن پہننی پڑے گی، اور روز گھنٹوں کے حساب سے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو اس نے اپنے گھر میں نوکروں کو کرتے دیکھا تھا۔ اسے ویسے رہنا پڑے گا جیسے اس کے گھر میں نوکر رہتے تھے۔ اسے ایسے حالوں میں رہنا پڑے گا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تمام بس وہ سوچ میں کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کی انا بہت بڑی تھی اور وہ کبھی خود کو قابل ترس کسی کے سامنے نہیں پیش کر سکتی تھی۔ وہ مر تو سکتی تھی، لیکن بھیک میں لی ہوئی آسائشیں اسے ناقابل قبول تھیں۔ اس کی عزت نفس مجروح ہو، اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ یا لیتی بھیک میں محبت بھی ملے تو وہ نہ لے۔ کیا وہ کسی سے شکوہ کرے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا تھا؟ وہ کیوں کرے ایسا؟ وہ اس سے نکلنے کی راہ تلاش کرے گی اور خود کرے گی۔ کسی کی مدد اور طرز اسے قبول نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ زندگی ہے نا غیر متوقع۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آپ یوں کسی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں یوں زمین پر بیٹھے مروت میں ٹھر ٹھرا دینے والی جاڑے کی سردی میں خشک روٹی کھا رہے ہوں گے۔ اس نے اس طریقے سے طنز کیا تھا کہ وہ بے ساختہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر آنے والی آزمائش کسی کے لیے انعام ہو۔ اسے نظروں کی گرفت میں رکھتے اسماعیل خان کے الفاظ نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس کھانے چھوڑ کر دوبارہ آسمان کو تکتی رہی تھی۔ میں نے ٹھیک کہا ہے، تم بہت ضدی ہو، تمہیں ڈریسنگ نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ لاؤنج میں اسے صوفے پر بٹھائے وہ اس کے ہاتھ پر دوبارہ ڈریسنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی 2 سیٹر صوفے پر موجود تھا۔ رات کے تقریباً 8 بج گئے تھے، تاہم ابھی تک کچھ افراد اپنے کمروں سے باہر تھے۔ ڈریسنگ کے دوران یالے سرحدی کی نظریں اس پر تھیں، جس کے بارے میں بوا نے بتایا تھا کہ وہ نرم دل کا مالک ہے، جس کی طبیعت میں نرمی بچپن سے تھی۔ اس جیسا اس پورے خاندان میں نہیں تھا، خصوصاً اپنے رشتوں کے معاملے میں کسی حد تک کانشیس اور محبت کرنے والا تھا، ہر کوئی جانتا تھا۔ آپ کو اپنے خاندان سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کے سوال کے فرسٹ ایڈ باکس میں سامان واپس رکھتے وہ چونکا تھا۔ اس نے سوالیہ بروج کہا تھا، کس بات کا ڈر؟ جس حق سے آپ نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے اور میرے ہاتھ کے زخم پر مرہم لگایا ہے، اگر خاندان کے کسی فرد نے دیکھ لیا تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کے لہجے میں ہلکے سے خوف کی رمق تھی۔ اپنی بیوی کے زخم پر مرہم لگانے سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس نے جواباً سوال کیا تھا۔ بنی میں آئی لڑکی کے زخم پر مرہم لگانے سے پورے خاندان کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب پر اسماعیل خان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما تھا۔ اپنی بیوی کے زخم پر مرہم لگانے سے اگر پورے خاندان کو مسئلہ ہو یا برادری کو، اسماعیل خان کو فرق نہیں پڑتا۔
اگر فرق پڑتا ہے تو اپنی بیوی کی تکلیف سے۔ وہ نرم مزاج تھا، وہ دلوں کو باندھنا جانتا تھا۔ میں سونے جاؤں؟ اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ مل کے چلتے ہیں، اس نے اٹھتے کہا تو یالے نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے کھڑے ہو کر دیکھنے پر یالے نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ کوارٹر کی جانب جانے لگی جبھی اسماعیل خان نے اس کے سامنے آیا تھا۔ ہمارا کمرہ اوپر ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہوئے سلوک سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ میرا کمرہ ادھر ہے۔ اس کا لہجہ بلا کی حد تک سنجیدہ تھا۔ میاں بی بی کا ایک ہی کمرہ ہوتا ہے۔ اسماعیل کے لہجے میں کچھ تھا ہی ایسا کہ وہ ٹھٹک گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس رشتے پر اگر روشنی نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کی طرف بہت سے حساب نکلیں گے، وہ کہہ کر جانے لگی تھی جبھی اسماعیل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ حساب کتاب کے معاملے کو فی الحال التوا میں ڈالتے ہیں، پہلے ہمیں اس معاملے کو نپٹانا چاہیے۔ وہ اسے لیے دوبارہ لاؤنج میں آیا تھا۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ بوا حاضر ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مورے، بابا، داجان اور بی جان سمیت گل، لالا، بھائی، بھابھی سبھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ تعجب سے سب نے اسماعیل کے ہاتھ میں یالے کا ہاتھ دیکھا تھا۔ خیریت؟ اس وقت کیوں بلایا ہے؟ داجان کے الفاظ پر اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تھا، جس میں اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطے لیکن نرمی سے تھام رکھا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، یالے سرحدی، جسے آپ سب کے موجودگی میں میں نے نکاح میں لیا تھا۔ آج آپ سب کے سامنے میں اسے رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بولے گئے الفاظ نے اس کے باپ اور بھائی کو تیش دلایا تھا۔ یہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، تم اسے کیسے بیوی تسلیم کر سکتے ہو؟ بابا کی آواز گرجدار تھی، لیکن وہ حق پر ہونے والوں میں سے تھا، ڈرتا نہیں تھا۔ قاتل کی بہن ہے، قاتلہ نہیں ہے۔ قتل اس کے بھائی نے کیا ہے، اس نے نہیں۔ نکاح کے پہلے گواہ آپ تھے۔ آپ کی یہ خواہش اور پرزور اصرار پر یہ نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد کے مراحل میں آپ زور زبردستی کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہ نکاح کے بعد میری بیوی ہے، بنی ہو کر آئی ہے یا نہیں؟ یالے سرحدی میری بیوی ہے، اس کی اتنی ہی عزت ہے جتنی میری، وہ اتنی ہی قابل احترام ہوگی یہاں جتنا یہاں کوئی اور بھیڑ کی ہوتی تو ہونی چاہیے تھی۔ ہر کوئی یہ ذہن نشین کر لے، یالے سرحدی اسماعیل خان کی بیوی ہے، کسی کو بھی اس کی تذلیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ سب کو اس وقت پریشان کرنے پر معذرت خواہ ہوں، شب خیر۔ اس کی آواز نہ بلند تھی نہ ہی پست، مستحکم اور مضبوط تھی جو سب کو باور کروا رہی تھی۔ سب کے درمیان وہ اسی حق سے اس کا ہاتھ تھامنے لیے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب کسی کی بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشبو نے باہیں پھیلائی تھیں، وہی خوشبو جس کی شیشی اس کے ہاتھوں ٹوٹی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ مجھے یہاں تو لے آئے ہیں، لیکن مجھ سے پوچھے کہ اس کمرے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ تمہیں نیند آ رہی تھی، سو جاؤ۔ سوال گندم جواب چنا، اسے کہہ کر وہ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ نیند تو اب ساری زندگی شاید سکون کی نہ آئے، کیا آپ کو نیند آ جائے گی؟ اس کی زندگی میں اور اس کی ڈکشنری میں اب صرف طنزیہ باتوں کا ذخیرہ ہی رہ گیا تھا۔ مجھے اچھی نیند آتی ہے، اس نے واش روم کا دروازہ بند کرتے جواب دیا تھا۔ وہ سکون سے صوفے کی جانب بڑھی تھی، وہیں اس کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی تھی۔ کب کیسے اسے نیند آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جب وہ صبح اٹھی تو صوفے کے بجائے بیڈ پر تھی اور اکیلی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد باہر نہیں گئی تھی۔ اچانک یہ قبول کرنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر وہ کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیچے گھر کے مرکزی دروازے سے نکلتے ہی ایک بڑا سا خوبصورت لان تھا، جس کے صرف ایک جانب کیاریوں میں پھول پودے لگے تھے، جبکہ دوسری جانب اس لان کے درمیان میں گھاس بڑے اچھے طریقے سے کاٹ چھانٹ ہوئی تھی۔ اسی کے درمیان ایک بڑی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جس پر گاؤ تکیا چاروں کونوں پر پڑے تھے، اور دو درمیان والے حصوں میں اس نے وہاں سے نگاہ ہٹا کر اوپر دیکھا۔ بادل پھرے ہوئے دودھ کی طرح تھے، جگہ جگہ روئی کے گالوں کی طرح بادل نظر آ رہا تھا، جو کہ نیلے اور سفید رنگ کا کمبینیشن بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ قدرتی مناظر یوں ہی انسان کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ سورج بھی نکل چکا تھا تو اس کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے لہریں بناتی درختوں اور پھر درختوں سے زمین پر پڑ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر اس منظر میں کھوئی رہتی، آہٹ پر پلٹی تھی۔ ناشتے کے لیے چلے؟ وہ نکھرا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہہ کر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ واش روم سے باہر نکلی تو وہ وہیں کھڑا اسے ملا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارا حق نہیں دلوا سکتا؟ اس کی خاموشی، بے نیازی اور جھجک نے اس پر بہت کچھ واضح کیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتی وہ اس کی بات سن کر بس طنزیہ مسکرائی تھی۔ مجھے میرے باپ کا بھی اعتبار نہیں ہے، اب جس نے بیٹا بچانے کے لیے بیٹی قربان کر دی،
مجھے آپ کا بھی قطعاً اعتبار نہیں ہے جس نے ایک لڑکی کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، لیکن وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی سخت آنکھوں سے۔ اس کے بعد پر اسماعیل کا دل دکھا تھا، اس کے ساتھ غلط ہوا تھا، بہت غلط، وہ مانتا تھا، لیکن اس نے اس کی زندگی جہنم ہونے سے بچائی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم ہونے سے بچائی ہے، اس کی تصحیح کرتے وہ زخمی ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ صحیح کہا، آپ کے نزدیک کسی کو ٹارچر سیل جیسے گھر میں داخل کرنا جہنم سے بچانا ہوگا۔ اپنے ہاتھ جھٹکے سے کھینچا تھا۔ اسماعیل نے ناراضی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، مجھے جھوٹی ہمدردی سے سخت نفرت ہے۔ وہ پٹی کھینچ کر اتار چکی تھی اور اسے پھینک دیا تھا۔ اس کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ کوئی بھی اسے اب بلانے کی زحمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اسماعیل خان تھا، اس کی نرمی میں بھی ایک تحکم برقرار ہوتا تھا۔ یار تم بہت ضدی ہو، کوئی تم سے کیوں ہمدردی کرے گا؟ تم لولی ہو، لنگڑی ہو یا معذور ہو؟ اس نے دوبارہ ہاتھ تھاما تھا اور صرف ٹیوب لگائی تھی کیونکہ پٹی کی اب ضرورت نہیں تھی۔ ہاتھ اب اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ اپنی گود میں رکھے ہاتھ پر وہ نظریں رکھے وہ پیچھے چلی گئی تھی، موجودہ وقت سے دور، پیچھے جب وہ خوش تھی۔ اس کی زندگی میں تتلیاں بھری تھیں جن کے ارد گرد منڈلانے سے اسے خود کی خوش بختی کا یقین آتا تھا۔ وہ میڈیکل کالج کے تیسرے سال میں تھی جب ذروا اس کی دوست کو چوٹ لگی تھی۔ ہاسٹل میں یالے اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ اتنے سے زخم سے کوئی نہیں مرتا۔ وہ تلخ سی ہو رہی تھی، اس کی زندگی میں کچھ مسائل تھے جن کا غصہ وہ کہیں اور اتار رہی تھی۔ ذروا میری جان، اتنے سے زخم سے فوراً کوئی نہیں مرتا، لیکن احتیاط نہ کی جائے تو کچھ عرصے میں اس کے خراب ہونے سے انسان مر بھی جاتا ہے، لیکن وہ اس زخم سے زیادہ اپنی بے وقوفی سے مرتا ہے کیونکہ وہ کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ احتیاطی تدابیر انسان کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تمہیں بھی زندگی رہنے کے لیے جواز ڈھونڈنے ہیں، یوں چیخ چلا کر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ کیا کر رہی تھی ان 2 ماہ میں؟ اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ کسی نے باتیں کی، اس نے سن لی۔ کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اس نے ایک دفعہ مزاحمت کی اور بعد میں مار کھاتی رہی۔ اس نے یہاں سے نکلنے کی، اس سارے میز سے نکلنے کی حکمت عملی نہیں اپنائی۔ وہ تو جان بوجھ کر پھنس گئی تھی، اور خدایا وہ کیسے ایسے بن گئی؟ یالے، اسماعیل نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ساتھ چل دی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی مزاحمت کیے چل دی تھی، لیکن حکمت عملی بن چکی تھی۔ وہ جھکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ڈرنا اس کی سرشت میں نہیں تھا، تو وہ بغیر جد و جہد لیے کیوں ایک جگہ پھنس جاتی؟ وہ یہاں سے نکلے گی ہر حال میں، کسی بھی قیمت پر، چاہے وہ کسی کی جان ہو یا عزت۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کا چہرہ اب پرسکون تھا۔ کھانے کی میز پر کھانا شروع نہیں کیا گیا تھا۔ شاید اسماعیل کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ موارد کو دیکھ کر ایک بار پھر سب کے چہرے پر ناگواری آئی تھی جسے چھپانے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ بوا، یالے کے لیے بھی کرسی لگا دے، اس نے اپنے ساتھ والی جگہ پر اشارہ کیا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گی؟ یہ سوال نہیں تھا، حکم تھا جو بی جان کی جانب سے آیا تھا۔ یالے خاموش تماشائی تھی، اسے یہاں نہیں بولنا تھا، اسے سب کو دیکھنا تھا، کون کب اور کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یالے میری بیوی ہے اور اس کی جگہ بھی یہاں پر ویسی ہے جیسے یمنا بھابھی کی ہے۔ اس نے کرسی کھینچ کر یالے کا ہاتھ تھامے اسے بٹھایا تھا۔ ہر کوئی ایک بار اس عمل پر حیران ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کے قاتلوں کی بہن تھی؟ اس کی حیثیت یہاں کرسی پر نہیں، پیروں میں تھی۔ اس کی جگہ بیوی کی نہیں، باندی کی تھی۔ وہ یہاں عیش کرنے یا اس حویلی کے مرد کی جورو اور محبوبہ بننے نہیں، یہاں نوکرانی بن کر جوتے کھا کر بچے پیدا کرنے آئی تھی۔ اس کی حیثیت ایک طوائف کی سی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ یہی ہوتا رہا تھا ہر جگہ، ہر بار، ہر ونی میں لڑکی کی یہی حیثیت ہوتی تھی۔ وہ بھی ونی ہو کر ہی آئی تھی۔ یمنا کو اس سے کمپیئر مت کرو، وہ خاندانی بہو ہے۔ مورے کے کہنے پر یمنا کی گردن میں سریا اتر آیا تھا۔ یالے کی مٹھی بھینچی تھی اور گلے لالا تنفر سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے فروٹ نائف اٹھائی تھی اور اسے اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ اس کی برداشت سے باہر تھا یالے کو اس گھر، اس جگہ اور اس میز پر بیٹھے دیکھنا۔ اس کی وجہ سے، اس کے بھائی کی وجہ سے اس کا بھائی مارا گیا تھا، اس کا جڑواں بھائی، اس کا ہمدرد، اس کا غمگسار کرائم پارٹنر، اس کا سب سے اچھا دوست اور اس کا واحد اور اکلوتا رشتہ۔ اس کی تو دنیا اجڑ گئی تھی اور یہاں لوگ رشتے نبھا رہے تھے۔ مورے، بس، یہ میری بیوی ہے اور اس کی حیثیت سب پر واضح ہے۔ اسماعیل کی آواز میں تنبیہ تھی۔ اسے اب کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ بوا کی لائی گئی کرسی پر وہ خود بیٹھا اور اس کے لیے کھانا نکالا تھا۔ اس کی یہ ناز برداریاں سب کی برداشت سے باہر تھیں۔ یہ لڑکی اس خاندان کی بہو کے قابل نہیں ہے۔ اگر چند دن اسے رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہاری اپنے خاندان میں شادی ہوگی۔ خود کو تیار کر لو۔
تب تک اس کے ساتھ اپنے کمرے تک ہی یہ التفات رکھو تو بہتر رہے گا۔ دارجان اٹھ گئے تھے اور اٹھتے ہوئے اسے باور کروا گئے تھے۔ یالے کی ذات تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ اگر کہتے تھے کہ ونی میں آئی ہوئی عورت طوائف کے برابر ہوتی ہے تو غلط نہیں کہتے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا، اسے باور کروایا گیا تھا کہ اس کی حیثیت ایک طوائف کی ہی ہے۔ سبھی ایک ایک کر کے اٹھ گئے تھے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مورے بھی دارجان کی ہمنوا تھی، وہ بھی وہاں سے نکل گئی تھی اور سب ہی بنا کھائے اٹھ گئے تھے۔ انہیں اس کی موجودگی میں کھانا بھی گوارا نہیں تھا، کیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنا۔ آخر میں گل لالہ اٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں فروٹ نائف ابھی تک تھی۔ اس نے گزرتے گزرتے اس کی پسلی میں زور سے ماری تھی کہ وہ گوشت چیر گئی تھی اور اندر ہی پھنس گئی تھی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے تھے۔ البتہ اچانک یالے کی چیخ پر وہ متوجہ ہوا تھا۔ مر جاؤ تم، اللہ کرے تمہارا سارا خاندان مر جائے، تم یتیم ہو جاؤ، تم سب مر جاؤ، جس طرح میرا بھائی قتل ہوا ہے، تمہارے خاندان کے سارے افراد قتل ہو جائیں، تم مر جاؤ۔ وہ چیخ رہی تھی اور اسماعیل فوراً ادھر آیا تھا۔ اس نے اسے پیچھے کھینچا تھا۔ یالے کو دیکھا جو درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ یہ کیا کیا بے وقوف گل، تمہارا دماغ خراب ہے؟ چیخیں سن کر سب واپس آئے تھے۔ یالے کا خون نکل رہا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اسماعیل نے اسے سہارا دیا تھا۔ اس نے اسے دھکا دیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسماعیل دوبارہ آگے آیا تھا اور اسے پکڑا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو درد کی شدت سے زیادہ تھے یا درد ہی اتنے زیادہ تھے۔ اس کے پاس آنے سے قبل ہی یالے نے خود زور لگاتے وہ چھری کھینچ نکالی تھی۔ اس دوران اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں، خون بھل بھل گرنے لگا تھا۔ اس نے سختی سے دانت جمائے تھے، جو چیخیں نکلی تھیں وہ بھی بے اختیار نکلی تھی۔ اب وہ کسی کو خود پر ترس نہیں کھانے دے گی۔ ان کے اس عمل نے اسے وہ سب کرنے پر تیار کر دیا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کھانے کی میز پر موجود کپڑا کھینچا تھا، جس سے تمام ڈشیں نیچے گری تھی۔ برتن ٹوٹے تھے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے وہ کپڑا اپنے زخم پر رکھا تھا اور زور سے دبایا تھا۔ اسماعیل، اسے ہسپتال لے کر جاؤ۔ وہ اسے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس کے باپ نے اسے کہا تھا اور ابو گل لالہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ گل، تم ادھر آؤ۔ ان کی آواز میں سختی نہیں تھی، صرف حکم تھا۔ سب حیران تھے، پریشان تھے کہ صرف ہلکی سی رمق ان کے چہرے پر تھی۔ دور رہو مجھ سے، نفرت ہے مجھے تم سارے مردوں سے اور اس گھٹیا ہمدردی سے، نفرت ہے مجھے تم مرد ساتھ سے۔ مجھے کسی بھی طرز کی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ اس کی آواز میں نقاہت شامل ہو رہی تھی، اس کی تکلیف حد سے بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہاں موجود افراد میں بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ کیا کرو گی؟ ہماری حویلی میں کھڑے ہو کر ہماری بیٹی کو دھمکا رہی ہو؟ کیا کرو گے تم؟ کیا کر سکتے ہو تم لوگ، تمہارے گھر والے، تمہارے خاندان کے مرد، تمہارے باپ بھائی کیا کر لیں گے؟ بی جان تو مشتعل ہو گئی تھی اس کی دھمکی پر۔ مجھے کسی بھی مرد کی سپورٹ کا کوئی زوم نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے مرد نامرد ہیں، چاہے وہ باپ بھائی ہوں یا شوہر، سب ہی گھٹیاں ہیں جو بیٹے اور زمین کو بچانے کے لیے بیٹی بنی کر دیتے ہیں، اور شوہر نکاح کے بعد لوگوں کا سامنا کرنے کے بجائے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے، بغیر بیوی کی حفاظت کا بندوبست کیے۔ نفرت ہے مجھے ان مردوں اور ان کے دوغلے پن سے، شدید نفرت۔ میں تم سب کو کر کے دکھاؤں گی، تم دیکھنا۔ وہ چیخی نہیں تھی، لیکن اس کی آواز مضبوط اور بلند تھی۔ تکلیف کی بڑھتی ہوئی شدت نے اسے بے ہوش کیا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گری تھی۔ اسماعیل نے فوراً اسے اٹھایا تھا اور اسے لیے بھاگا تھا۔ بابا اس کے ساتھ ہی تھے۔ پیچھے اب ایک عدالت لگی تھی جس میں گل لالہ کو یوں کرنے پر تنبیہ کی جا رہی تھی، اور اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ انتقام کیا کچھ نہیں تھا جو اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ گل لالہ، تم اس کے آس پاس مجھے نظر نہیں آؤ گے، بی جان نے اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ بی جان کی لاڈلی تھی۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد بی جان نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا، پوتی نہیں، ان کی دوسری بیٹی تھی۔ بی جان، اسے دیکھتی ہوں تو ضمیر لالہ یاد آتا ہے۔ میرا خاندان تباہ ہو گیا، میں کس کے پاس جاؤں؟ کون میرا درد سمجھے؟ میرے خاندان میں سے واحد میرا بھائی تھا، وہ بھی چھین لیا ظالموں نے۔ وہ رو پڑی تھی۔ بی جان نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ چند دن کی بات ہے، پھر اسماعیل کی ہم شادی کر دیں گے اور وہ اسے دیکھے گا بھی نہیں، یہیں کہیں پڑی رہے گی اور مر جائے گی۔ اس کی منصوبہ بندی پر گل لالہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسماعیل لالہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ میرا بھائی ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں مر گیا؟ اس کا دکھ 2.5 ماہ بعد بھی اپنی جگہ پر تھا، وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسماعیل کرے گا۔ بی جان کی آواز میں سختی تھی، وہ نفی میں سر ہلاتی ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ پیچھے ان کی نگاہیں پرسوچ تھیں۔
اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسماعیل کے کمرے میں پایا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر لیپ ٹاپ گود میں رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ارد گرد دیکھا، پلکیں جھپکتے یاد کرنے کی کوشش کی کیا ہوا تھا۔ اسے ہر چیز یاد آ گئی تھی۔ یاد آنے کے ساتھ ہی اسے اپنے زخم پر تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ لیٹی رہو، کچھ چاہیے؟ اس نے اٹھنے سے روکا تھا اور سوال پوچھا تو وہ بس کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر رخ موڑ لیا تھا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اس خاندان کے فرد کے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ آج خود لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اس کی جانب آیا تھا۔ دوائی نکال کر اس کی گردن اٹھانے کے بعد اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو وہ منہ ہی پھیر گئی تھی۔ دوغلا کردار نبھانا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ تھک کر جیسے گویا ہوئی تھی۔ دوائی کھا لو، اس سے آرام آئے گا اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اب کی بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اس کے ہاتھ سے دوا تھام کر خود لے لی تھی، پھر واپس لیٹ گئی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ نہ جانے کس رو میں بہہ کر وہ کہہ گئی تھی تو کی بورڈ پر چلتی انگلیاں تھمی تھیں اور چہرے کا رخ بھی بدلا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں نے سنا ہے آپ بہت رحم دل ہیں، مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی، مجھے کہیں بھیج دیں، میں نے سنا ہے آپ کبھی انکار نہیں کرتے، میں نے پہلی دفعہ دل پہ پتھر رکھ کر آپ کے خاندان سے کچھ مانگ رہی ہوں، پلیز۔ ملتجی نگاہ سے اس کے کہنے کا اثر ہوا تھا، وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن انتظار کر لو، میں انتظام کر لوں۔ پھر کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ نے ونی میں آنے والی لڑکی سے نکاح کرنے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ کاش آپ کر دیتے۔ چت لیٹے اپنی نگاہ کا مرکز چھت کو رکھتے اس کے الفاظ نے اسے پھر ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ بار بار اسے ڈسٹریکٹ کر رہی تھی۔ آپ کو یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر کر لیا تھا تو یوں مجھے اپنے خاندان کے بیچ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ قتل میرے بھائی سے ہوا تھا، نشہ اس نے کیا تھا، غلطی اس کی تھی، گناہ بھی اس نے کیا اور بھگتنا مجھے پڑ رہا ہے۔ میرا پہلا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ لڑکی ہونا، پھر وراثت میں حصے دار ہونا، تیسرا بدر منیر کی بہن ہونا جس نے نشے میں دھت تمہارے چچازاد بھائی کو گولی مار دی۔ نتیجے میں جرگہ بلایا گیا جبکہ اسے قانوناً سزا دلوانی چاہیے تھی۔ سزاوار اگر بدر منیر تھا تو سزا بھی اسے ملنی چاہیے تھی، اس کی بہن ہونے کے ناطے مجھے ملی۔ تمہارے سامنے جب زمین اور عورت پیش کر رہے تھے، تمہیں ان دونوں میں سے ایک کو چننا تھا تو تم زمین چن لیتے، ایک عورت کی زندگی اور خواب بچ جاتے۔ تم بھی روایتی مرد نکلے، عورت کو بچانے کے لیے اصولی طور پر بے شک زمین کے کر بغیرت کہلواتے، لیکن خدا جانتا تھا تم نے بغیرتی والا کام نہیں کیا، بلکہ اصل غیرت تو تم نے دکھائی ہے۔ لیکن تم نے تو ایک لڑکی کے خواب نوچ دیے، نکاح کے بعد اسے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے۔ کاش تم ایسا نہ کرتے تو آج میں اپنی پریکٹس کر رہی ہوتی۔ وہ کس بات کو روئی؟ اسے تو ہر جانب سے دھکے لگے تھے، کوئی اس کی خبر گیری کرنے نہیں آیا تھا۔ والدین نے بیٹے کے سر سے صدقہ سمجھ کر اتار دیا تھا۔ ان کے لیے دونوں اولادیں برابر نہیں تھیں، ان کے لیے بیٹا ہمیشہ سے افضل تھا اور بیٹا ان کا بازو تھا، جبکہ بیٹی کی قسمت بوجھ ہی تھی جسے انہوں نے اتار پھینکنا تھا، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے بھی ساتھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے تو وہ خاموش ہو گئی، رخ بدلنا چاہتی تھی اور رخ بدلنے کی نیت سے اس نے بائیں کروٹ لینی چاہی تھی۔ ربی اسماعیل نے اسے فوراً سے پیشتر اپنی جانب کھینچا تھا۔ یہ لمحوں میں ہوا تھا، ان دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور اس کے لیے منظر دھندلا تھا، جبکہ مقابل کی آنکھیں روشن اور صاف تھیں۔ اس نے اس کے زخم والی سائڈ سے کروٹ لینے سے بچانے کے لیے جو کیا تھا، لیکن اسے لگا تھا یہ منظر اس کے دل کو باندھ گیا ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اسے کندھے سے لگایا تھا۔ کچھ دیر وہ مزاحمت کرتی رہی تھی، پھر چھوڑ دی، اور اب اس کی آنکھوں سے مزید برسات ہو رہی تھی۔ ہر کسی کو اپنا لاس نظر آ رہا ہے، میرے والدین کو میرے بھائی کی صورت میں، تمہارے خاندان کو تمہارے چچازاد کا۔ میرا لاس کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ میری تکلیف کسی سے پوشیدہ کیوں ہے؟ میری ڈاکٹری راہ میں رہ گئی، مجھے زبردستی کسی کے نکاح میں باندھ دیا، مجھے یہاں نہ جانے کیسے کیسے مظالم سہنے پڑے ہیں، پھر بھی میں ہی کیوں گنہگار ٹھہرائی جا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ میں بدر منیر کی بہن ہوں۔ باخدا بہن ہوں، لیکن گنہگار وہ ہے، میں نہیں، تو پھر میرے خواب کیوں بیچے گئے؟ کوئی اس گھٹیا رسم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ عورت کو عورت کے کیے کی سزا ملے گی، مرد کے کیے کی عورت سزاوار نہیں ہوگی؟ کوئی اس گھٹیا رسم بنی کو ختم کیوں نہیں کرواتا؟ تم بھی دور ہو، تم بھی ان سب جیسے ہو۔ وہ روتے روتے پھر اسے کہہ رہی تھی اور دھکیلا بھی تھا، لیکن اس نے گرفت مضبوط لیکن نرم رکھی تھی۔ آہستہ سے اسے پیچھے کیا تو اس کا آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تم نے اپنی آنکھوں کا ستیہ ناش کر لیا ہے، وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، میں تمہارے خواب وہیں سے واپس لاؤں گا جدھر تم چھوڑ کر آئی ہو، میں تمہیں وہ عزت دلاؤں گا جو ایک عورت کی عورت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔
میں تمہیں بطور بیوی وہ عزت دلاؤں گا جو تمہارا حق ہے، مجھ پر اعتبار کرو۔ اس کے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے، اس کا ہاتھ تھامتے، نرمی سے آنکھوں میں دیکھتے اس کے دل کو باندھ رہا تھا۔ نگاہیں بند گئی تھیں لیکن دل بندھنا آسان نہیں تھا، دل انکاری تھا، لیکن اسماعیل خان کے لیے دل باندھنا مشکل تھا بھلا؟ ہاں، یالے سرحدی کے معاملے میں دل آسانی سے نہیں بندھے گا۔ میں کیسے تمہارا یقین کر لوں؟ تم ابھی بھی وہی ہو جس نے مجھے نکاح کے بعد گھر والوں کے مظالم کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ پورے 2 ماہ میں ان کے درمیان رہی ہوں، 2 ماہ میں 2 صدیوں کے مظالم سہے ہیں صرف تمہاری وجہ سے۔ آپ کا سیگا ہٹ چکا تھا اور وہ اسے اب تم کہہ کر برابری کی سطح پر آ کر مخاطب کر رہی تھی۔ ہاں، میں وہی ہوں جس نے نکاح کے فوراً بعد تمہیں چھوڑ کر اپنی بزنس میٹنگز کو اہمیت دیتے امریکہ جانے کو اہم سمجھا۔ میں نے گھاٹی کا سودا کیا، میں غلط تھا، میں نے جو کیا جذبات میں کیا، میں نے تمہیں یہاں ان کے درمیان چھوڑ کر غلط کیا، اس کے لیے سوری، لیکن میں وہ بھی ہوں جس سے تم مدد مانگ رہی تھی۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہیں تمہارے خواب لوٹاؤں گا، تم میرا ساتھ قبول کرو گی، مجھے میری غلطی پر معاف کر کے۔ وہ اس سے وعدہ لے رہا تھا۔ یالے نے ہاتھ چھڑا لیا، وہ ابھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ اسماعیل کی گرفت میں تھا اور دوسرا ہاتھ وہ اس کے گرد باندھے ہوئے تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کا ہٹایا تھا اور سیدھی ہو کر لیٹی تھی، سیدھا ہونے پر درد کی ایک لہر نے پورے جسم میں سرایت کی تھی۔ میرا اعتبار اتنی شدت سے ٹوٹا ہے کہ اس کی کیچیاں میں ابھی تک سنبھال رہی ہوں۔ اعتبار اور یقین کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوگا، تم اعتبار کماؤ گے تو آ جائے گا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ اس نے دوبارہ گردن موڑی تو اسماعیل نے آنکھوں سے تسلی دی تھی، سر اس بات میں ہلایا تھا۔ بوا نے بتایا تھا وہ کتنا اپنی بات کا پکا ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو پوری دنیا بھی اس کے مخالف ہو جائے، وہ اپنی بات سے نہیں پھرے گا۔ پھر اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے دبائے تھے۔ تم آئندہ اپنی آنکھوں پر یوں ظلم نہ کرنا۔ کہانی پر وزن ڈالے اس پر سر ٹکائے وہ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوتے کہہ رہا تھا، تو مجھے دھوکہ مت دینا۔ وہ اسے دوبارہ یاد دہانی کروا رہی تھی، وہ اس کا ماتھا چوم رہا تھا، اس کے گرد مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ پہلی دفعہ یالے کو کسی کی باتوں پر ایمان آیا تھا اور وہ بھی ہلکا سا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو اس کی نگاہ دوسری طرف گئی تھی، اس کی دوسری طرف خالی تھی۔ اس نے کمرے میں اوپر اٹھتے نظر دوڑائی تو وہ نماز پڑھتی نظر آئی تھی۔ وہ بھی بستر اتر آیا تھا اور وضو کر کے اسے تھوڑا سا آکے جائے نماز بچھا چکا تھا۔ وہ اپنی نماز میں مشغول تھی اور اس کے چہرے پر سکون اور عمل میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ اتنی سکون سے نماز کی حرکت ادا کر رہی تھی جسے اس کے گرد اس کے علاوہ اس پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی نماز شروع کر چکا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو وہ دعا مانگ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ سفید چادر کے حالے میں مقید۔ دنیا جہاں سے بے خبر وہ آنکھیں بند کیے راز و نیاز کر رہی تھی، اس کے ہونٹ آہستگی سے بے آواز ہل رہے تھے۔ وہ مبہوت ہو کے دیکھے گیا، وہ خوبصورت بھی تھی اور اس وقت تو وہ اسے آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ خدا مجھ سے غداری معاف نہیں کرے گا۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے باور کرایا تھا وہ دعا مانگ چکا تھا، اور اس کی دعا اور نماز لمبی نہیں تھی اور اسے بھی ضرورت ہی لمبی نمازوں دعاؤں کی پیش نہیں آئی تھی۔ خدا نے تمہیں یہ نہیں بتایا تم کتنی خوبصورت ہو؟ ممکن تھا کہ وہ رسپانس نہ دیتی، بلش نہ کرتی، لیکن وہ جن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کیا واقعی وہ آنکھیں نظر انداز کرنے کے قابل تھی؟ باخدا، مجھے آج سے پہلے کوئی اتنا حسین نہیں لگا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز طے کر کے رکھا تھا اور اپنی چادر کھول کر ہلکے سے چلتے پسلی پر ہاتھ رکھتی وہ ڈریسنگ کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ جانے سے قبل وہ اسے وارن کرنا نہیں بھولی تھی، مجھے تم ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ ہموار لہجہ اور آواز، کیا وہ اتنی جلدی ہار دیتی خود کو؟ وہ بھی اس کے پیچھے اٹھایا تھا، وہ جو کنگھی کرنے کے لیے وہ ہاتھ اوپر کرتی تھی، وہ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں اٹھتی تھی۔ وہ اسے کنگھا تھام چکا تھا اور اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ پھیر رہا تھا۔ جادو چلانے سے بہتر ہے اپنے گھر والوں پر چلاؤ اور مجھے یہاں سے دور بھیج دو۔ اس کے بالوں کو کنگھی کرنے سے یالے نہیں روک پائی تھی۔ پہلے تو ان کی نرمی اور ملامت محسوس کر رہا تھا، پھر اس نے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کی تھی۔ وہ دل فریب خاتون تھی، کیا وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر جادو چلانا جانتی ہے؟ جادو تو تم مجھ پر چلا رہی ہو۔ اس نے پیار اور نرمی سے آدھے بالوں کو اوپر سے نیچے کنگھی کی تھی۔ وہ آئینے میں اس پر نگاہ جمائے ہوئے تھے، کود میں پٹی سے بندھا اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے پر تھا۔ آپ کو جادو کا توڑ آنا چاہیے، اس نے برجستہ کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ باخدا وہ مسکراتا بھی بڑا پیارا تھا۔ اگر جادو ایسا ہو تو توڑنی چاہیے، وہ دل فریبی سے کہتا اس کے بائیں سائڈ کے باقی آدھے بال کنگھی کر رہا تھا، نرمی سے بالوں کو ہاتھ پر لیتا اور اوپر سے نیچے کرتا وجہ سے اس منظر کو انجوائے کر رہا تھا۔ باتوں میں الجھانا خوب سیکھا ہے۔ وہ اپنے بال پکڑنے لگی تھی، جب بال پکڑتا اس کا ہاتھ وہ تھام گیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی آئینے میں اور اس کی مسلسل نگاہوں کا مرکز مکمل وہ تھی۔ کیا؟ مسلسل دیکھتے پا کر اس نے رخ موڑتے نظروں کا زاویہ بھی بدلا تھا، سوالیہ ابرو جھکایا تھا۔ تمہیں کبھی کسی نے بتایا تھا تم کتنی خوبصورت ہو؟
وہ سوالیہ اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا وہ کیسے اسے رجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ٹوٹے دل والی تھی, بکھرے اعتماد والی. کیا وہ اتنی جلدی اعتبار لے آتی؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے وہی ہاتھ تھاما تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھا تھا جو اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کے اطراف میں آئے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا. مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میں خوبصورت ہوں, لیکن میں جانتی ہوں میں خوبصورت ہوں. تمہاری بات پر اس دن یقین لاؤں گی جس دن تم نے اپنا کہا پورا کیا. سنہری آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی. اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا رخ بدلا اور دوبارہ کنگھی کرنی شروع کی. تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم ایسی باتوں کے جواب میں ایسا جواب دیتے بھی پیاری لگتی ہو؟ وہ ہار نہیں مانے گا, یہ تو طے تھا. آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اس کی چٹیا وہ کر چکا تھا, پھر اس کا رخ بدلتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا. مجھے تم جو بھی بتاؤ گی میرے بارے میں یقین کر لوں گا. میں اپنا کہا پورا کروں گا. ایک بات کا جواب صرف, اگر تمہیں جو چاہیے دلا دوں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے وہ صرف ایک سوال کا جواب مانگ رہا تھا. دعائیں اور فری علاج. جواب واضح اور دو ٹوک تھا. اگر میں جواب میں تمہیں مانگ لوں, وہ شرطیں رکھ رہا تھا یا صرف اجر مانگ رہا تھا؟ آپ میری آزادی پر سمجھوتا چاہتے ہیں؟ میں سمجھوتے کی بنیاد پر زندگی نہیں گزاروں گی. میں جو کھو چکی ہوں اور کچھ نہیں کھونا چاہتی. اس کا جواب دو ٹوک تھا. اس نے اپنے کندھے سے ہاتھ ہٹا دیے تھے اور رخ موڑے بلا وجہ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود اشیاء درست کرنے لگی تھی. اس کی آنکھوں کو انکار کرنا ایک ہی دن میں آسان نہیں تھا. کیا پتا مجھے کھونا سب کچھ کھونے کے مترادف ہو جائے. اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تو اس نے آئینے میں اسے دیکھا تھا. 24 گھنٹوں سے بھی قبل کی رفاقت ہے, ایسا سوال اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ آپ آزادی سے قبل ہی قید کا انتخاب کرنے پر زور دے رہے ہیں. وہ پھر ادب اور حد کے دائرے میں واپس آ گئی تھی. اس نے بس اسے نگاہوں میں رکھا تھا, چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا. دیکھیں گے, میں ناشتہ لاتا ہوں, ہم ناشتہ کمرے میں ہی کریں گے. وہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا تھا تو وہ بھی دوبارہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی تھی. اس کے بعد دماغ میں دوبارہ گھوم رہی تھی, لیکن وہ اس پر زور نہیں دے گی. ہم لاہور جا رہے ہیں. اس نے دوپہر میں داجان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے انہیں اطلاع دی تھی. ان کے ساتھ بابا بھی تھے اور بھائی بھی. اسے کیوں لے جا رہے ہو؟ جواب بابا کی جانب سے آیا تھا. بیویاں شوہروں کے ساتھ ہی جاتی ہیں. جواب سکون سے آیا تھا. ونی میں آئی عورتیں بیویوں کا درجہ نہیں پاتی ہیں. داجان کی آواز میں گرج تھی. انہیں اپنے سپوت سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی. داجان, میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں, لیکن آج دوبارہ اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ونی کی رسم کے خلاف ہوں. اس کے باوجود آپ نے زبردستی مجھے اس نکاح پر مجبور کیا, اور میں نے نکاح بے شک آپ کے مجبور کرنے پر کیا تھا, لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کی ذمہ داری اٹھائی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ قتل کی ذمہ دار نہیں ہے, سزا بھی اس کے بھائی کو ملنی چاہیے, وہ بھی قانوناً. لیکن آپ نے نہ صرف میری بات سے اتفاق نہیں کیا, بلکہ آپ نے میرے گھر سے نکلتے ہی کسی کو اس پر ظلم کرنے سے نہیں روکا. کیوں داجان؟ آپ روکتے تو کوئی آپ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے دکھاتا, لیکن آپ خود ہی نہیں چاہتے تھے. اس لیے آپ نے مجھ پر اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے پر زور دیا اور مجھے امریکہ بھیج دیا, جبکہ میرے پیچھے میری بیوی پر آپ سب نے ہاتھ اٹھایا. کیوں داجان؟ بابا جان, آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ وہ قاتل کی بہن ہے. کمزور دلیل داجان کی طرف سے آئی تھی. قاتل نہیں ہے داجان, اس کی دلیل زیادہ مضبوط تھی. ہمارے ہاں اسے بھی قاتل کے برابر سمجھا جاتا ہے. برسوں سے, صدیوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو لوگ کیا کہتے؟ بابا جان داجان کے ہمنوا تھے. اللہ کی عدالت میں قاتل اور قاتل کے رشتہ دار برابر نہیں ہوتے. لوگوں کے خوف سے زیادہ آپ کو اس کا خوف ہونا چاہیے تھا. آپ نے روایت کو اہمیت دی تھی. روایت تو یہ بھی تھی نا کہ بیٹے کی جورو کو عزت دیتے ہیں. آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا. اس کے پاس ٹھوس اور اٹل دلیلیں تھیں. تم لا حاصل بحث چاہتے ہو؟ داجان نے سوال اٹھایا. لا حاصل بحث نہیں داجان, فیصلہ ہو چکا ہے. وہ میری زال ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی. آپ سب میں سے اس کے خلاف نہ کوئی بولے گا, نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھائے گا. اب کی بار آپ کو پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا. گنہگار جو بھی تھا یالے خان نہیں تھی, وہ اس کی سزا بھی نہیں بھگتے گی. مؤدب مگر دو ٹوک اس کا فیصلہ ہو چکا تھا. وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا. پیچھے داجان اور بابا غصے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. رات کے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ایک ہی میز پر موجود تھی, لیکن اب کی بار کسی نے بھی شدید رد عمل نہیں دیا تھا, کیونکہ مقابل اب بیٹا کھڑا ہو گیا تھا. کھانے سے قبل وہ اسے ایک بار پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اور اس کی مرہم پٹی کروائی تھی. کھانے سے قبل اس نے یالے کی غیر موجودگی میں سب کے سامنے التجا کی تھی. ونی سمجھ کر نہیں, یہ سمجھ کر ہی عزت دیں اسے کہ وہ میری زال ہے. سمجھ لیں کہ میں نے اسے پسند کی شادی کی ہے اور اس کی عزت کرنا آپ سب پر فرض ہے. 2 مہینے جو گزرے ہیں, اگر آپ سب نہیں چاہتے کہ میں اس کا ایک سے حساب نہ لوں, تو سب کو اسے ہر حال میں عزت دینی ہوگی. مورے, میں آپ سے بھی یہی التجا کرتا ہوں. گوئے لالا اسے بہن سمجھو, قاتل نہیں. وہ وکٹم ہے, قاتل نہیں. قاتل کی بہن ہونا اس کا قصور ہے, قصوروار وہ نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو قاتل کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں.
قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اس کے مکالمے کا اثر ہوا تھا یا نہیں، لیکن سب نے پھر کوئی بات نہیں کی تھی۔ تاہم اپنے چہروں کے تاثرات پر انہیں کوئی اختیار نہیں تھا۔ کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اس وقت وہ کرسی گلاس ونڈو کے پاس رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا، کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے وہ بھی چاند کو دیکھتا رہا تھا۔ کچھ ساعتیں گزری تھیں، یالے نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر جانے لگی تھی جبھی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم بات کر لو۔ وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ اس نے پہلے اپنے باپ کے نمبر پر کال ملائی تھی، کال جاتی رہی تھی، کسی نے نہیں اٹھائی تھی۔ دوسری بار پر کال اٹھائی گئی تھی، بابا۔ فون اٹھایا جا چکا تھا، دوسری جانب سے ہنگامہ خیز شور بھی شامل تھا۔ اس کی آواز شاید پہنچ نہیں پائی تھی۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے دوبارہ بلایا تھا، بابا میں یالے۔ اس کے جملے پر وہ دوسری جانب شاید ساکت ہوئے تھے۔ چند لمحے گزرے تھے اور ہنگامہ خیز شور بھی تھم چکا تھا۔ وہ شور سے دور آئے تھے۔ کیسی ہو یالے؟ بے تابی سے جملہ ان کی جانب سے ادا ہوا تھا۔ اب ٹھیک ہوں بابا، مورے، ادا، گڑیا سب کیسے ہیں؟ اس نے سب کی خیریت دریافت کی تھی بشمول اپنی چھوٹی بھتیجی کے۔ سب ٹھیک ہیں، چھوٹے کی شادی کر رہے ہیں، آج اس کی بارات تھی۔ تمہاری مورے تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، تم نے کس کے فون سے کال کی ہے؟ بابا نے ایک ہی سانس میں ساری معلومات دی تو اس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ وہ کتنی غیر اہم ہو گئی تھی، کتنی غیر ضروری اور فالتو، جسے اس کی موجودگی کسی کے لیے اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ بابا آپ نے مجھے یاد نہیں کیا، مجھے بلایا نہیں، میرے بھائی کی شادی تھی۔ آگے بھائی کی شادی؟ بابا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بمشکل یہ وہ شکوہ کر چکی تھی، ان کا بھی دل کٹا تھا۔ ہم مجبور ہیں یالے، وہ تمہارے بھائی کو مار دیں گے۔ بابا کا ایک ہی جملہ اس کے مان اور بچے کچھ ایمان اور اعتماد کو توڑ آیا تھا۔ بعض اولادوں کے لیے والدین کتنے سفاک بن جاتے ہیں۔ بابا میں واپس آنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سب کے پاس واپس آنا ہے، آپ مجھے قبول کر لیں گے نا ہمیشہ کے لیے؟ آس امید کے ساتھ اس نے بس آخری ڈوبتی کشتی کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی تھی۔ یالے تم ایسا کچھ نہیں کرو گی بچے، تمہاری زندگی کا سوال ہے، وہ تمہارے بھائی کو مار دیں گے۔ وہ مجھے مار رہے ہیں، وہ کہہ نہ سکی تھی، اس کا دل ٹوٹ کر کرچیاں ہوا تھا۔ بچا کچا مان اور بھروسہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا، اپنی ٹانگوں کے گرد ہاتھ باندھتے اس نے سر رکھا تھا، آنسوؤں کو گرنے دیا تھا۔ چہرہ پہلے ہی تر تھا، اب اور ہو رہا تھا۔ کسی نے بھی اس کا نہیں سوچا تھا، اس کی تکلیف کسی کو کیوں نظر نہیں آئی تھی؟ اس کی عزت نسوانیت کا کوئی کیوں نہیں سوچ رہا تھا؟ اب اگر کوئی اس کا نہیں سوچ رہا تھا تو وہ بھی اب کسی کا نہیں سوچے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھک میں آئی تو اس وقت سب وہاں قہوہ پی رہے تھے۔ اس نے اپنی آمد کے ساتھ ہی مدعا بیان کیا تو سب نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ گلے لالا اٹھ کر جانے لگی تھی تو اس نے اسے بھی مخاطب کیا تھا، ٹھہرو گلے لالا، تمہاری موجودگی بھی اہم ہے۔ اس کے کہنے پر وہ غصے سے اس کی جانب پلٹی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ غصے سے اسے کچا چبا جائے۔ مجھے کرنی ہے اور یہاں موجود ہر فرد سے کرنی ہے۔ اس کے الفاظ سب کے پیروں کی زنجیر بنے تھے جسے کاٹے بغیر آگے گزرنا ناممکن تھا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ داجا نے بلاخر زبان کھولی تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے بھائی کو قانوناً سزا بھی دلانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے میں چاہتی ہوں آپ میرا ساتھ دیں۔ گنہگار جو ہے سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی بن کر نہ رہوں؟ آپ مجھے جانے دیں اور میں اپنے بھائی کے خلاف گواہی دوں گی۔ اس نے بات مکمل ہونے پر سب کی جانب دیکھا تو کسی بھی چہرے پر حوصلہ افزا تاثرات نہیں تھے۔ جاؤ بچے، ہم عورتوں سے ایسے معاملات طے نہیں کرتے۔ رہی بات تمہارے بھائی کی تو اسے بھی سزا ملے گی اور وہ سزا ہم طے کریں گے، کوئی قانون طے نہیں کرے گا۔ جو کریں گے ہم کریں گے۔ جاؤ اسماعیل، اپنی بیوی کو لے کر جاؤ اور اسے سمجھاؤ ہمارے ہاں معاملات عورتوں سے یہ باتیں نہیں کی جاتی۔ داجان کے کہے نے اسے پھر سے بکھیرا تھا۔ عورتوں سے معاملے طے نہیں کرتے لیکن عورتوں پر کرتے ہیں۔ بہت خوب، متنفر سے وہ واپس پلٹی تھی۔ داجان کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اسے سمجھاؤ، اگر ہم اسے قبول کر رہے ہیں تو اسے کہو دماغ اور زبان قابو میں رکھے۔ داجان کے کہنے پر وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہ کہنا کیونکہ میں سننے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں۔ اسے اپنے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر پہلے یالے نے باور کرایا تھا۔ یالے، ہمارے لوگ پرانے خیالات کے ہیں، اتنے جلدی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ روایات ان کے لیے مذہب کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھی تھی اور اٹھ کر اسٹڈی روم میں بند ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت اسے یہ واز نہیں سننا تھا۔ بند ہونے سے قبل وہ اس کا موبائل اٹھانا نہیں بھولی تھی جو وہ اس کمرے سے نکلنے سے قبل سوچ کر گئی تھی۔ اس پر عمل پیرا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اسٹڈی روم کو لاک کرتے اس نے سب سے پہلے آن لائن درخواست میں شکایت درج کرائی تھی ونی کے خلاف، جس میں اس نے دونوں خاندانوں کو نامزد کیا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے اپنے باپ بھائی سمیت دونوں خاندانوں کے ہر مرد کو شامل کیا تھا۔ میں HRCP آرگنائزیشن میں اپنے تحفظ کے لیے وہاں بھی درخواست جمع کروائی تھی۔
مزید 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اسماعیل یہاں سے جانے کے لیے کچھ اقدامات کر رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور وہ کیسے دوسروں سے مختلف ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسی کے لیپ ٹاپ کو تھامے نہ جانے کیا کر رہی تھی جب اسماعیل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا اور مطلوبہ ویب سائٹ سے آف لائن ہو گئی تھی۔ مجھے کب یہاں سے نکالو گے؟ اپنے جوتے تبدیل کر رہا تھا۔ اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہمیں کہیں جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ وہ جوتا تبدیل کر چکا تھا اور گاڑی کی چابی دوبارہ پکڑے اٹھا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر جمی رہی تو وہ اس کے پاس آیا تھا۔ جب اعتبار کر لیا ہے تو پورا کرو، ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ہم کل لاہور کے لیے نکلیں گے اور تمہارے ڈین سے بات ہو گئی ہے، اگلے 1 ویک میں تمہارے امتحان لے لیں گے، تمہاری کتابیں اور باقی کچھ ضروری اشیاء خریدنے کی ضرورت ہے۔ راستے میں وہ اسے بتا رہا تھا۔ یالے نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیوں اس کے لیے یہ کر رہا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن لیٹ آیا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے ذہن میں قلبلاتا سوال زبان کے سپرد کیا تھا۔ میں اس کا جواب پھر کبھی دوں گا۔ مطلوبہ جگہ پر گاڑی روک کر وہ نیچے اتر گیا تھا اور اب اس کی جانب کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ مجھے ابھی جواب چاہیے۔ وہ بضد تھی۔ بعض باتوں کے درست جواب وقت دیتا ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے وہ خود نیچے اتر آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لاہور آ گئی تھی۔ لاہور میں اس کا سارا وقت پڑھنے میں گزرتا تھا۔ کھانا کہاں سے آتا، کیسے آتا اور وہ کیا کرتا ہے اس کی بلا سے۔ وہ جس کام کے لیے وہاں سے نکلی تھی اسے وہ پورا کرنا تھا۔ 3 پیپر ہو گئے تھے اور 2 ابھی رہتے تھے۔ وہ دن رات 24 گھنٹے پڑھتی اور اگر اسے نیند تنگ کرتی تو وہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے تھی۔ یہ ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ تھا جس میں ہر ضرورت کی شے موجود تھی۔ یہاں اس کے کھانے پینے کا وہ باقاعدہ خیال رکھ رہا تھا۔ جب اسے لگتا کہ کھائے پیے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، وہ کچھ لیے حاضر ہوتا یا پھر وہ اسے کال کرتا کہ دروازے پر سے کھانا ریسیو کر لے۔ کھانا آرڈر کرتے وہ ہلدی کھانا آرڈر کرتا تاکہ اس کے لیے انرجیٹک بھی ہو۔ ابھی بھی شام کے 5 بج رہے تھے جب وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رکے ہوئے تھے۔ پچھلے 4 دن بھی بھلے وہ ساتھ رہے تھے لیکن ان کے درمیان ایسی کوئی نزدیکی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی مرضی اور رضامندی سے اس رشتے کو آگے بڑھانے پر آمادہ تھا جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ نوک کرتے وہ داخل ہوا تو اس نے سر اٹھایا تھا اور گردن پیچھے پھینکی تھی۔ اس کی یکسوئی متاثر ہو چکی تھی۔ اسے واپس انہماک سے پڑھنے کے لیے اب تقریباً 21 منٹ لگنے تھے۔ اس نے اس کی جانب سر اٹھا کر دیکھا تھا جو میز کے پاس ہی کھڑا تھا اور ٹیبل لیمپ آف کیا تھا۔ ایک سرچ کے مطابق اپنی توجہ ٹاپک کی طرف مکمل مبذول کروانے کے لیے کم از کم 21 منٹ لگتے ہیں اور 15 منٹ میں ہم نیچے سے کافی پی کر واپس آ جائیں گے اور تم فریش بھی ہو جاؤ گی۔ کیا خیال ہے؟ وہ بنا بحث کیے یا آرگیو کے ارادے پر عمل کیے اٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی ہی چادر کھینچ لایا تھا جو اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے باہر نکل گئے تھے اور 15 منٹ کی بجائے وہ 17 منٹ میں واپس لوٹے تھے۔ اس دوران اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ تھینک یو۔ کمرہ بند ہونے سے قبل اس نے آواز سنی تھی۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ اسے صرف ایک جملے پر محیط ایک خط ملا تھا، وہ بھی جیل سے آنے کے دوسرے دن۔ یالے کے کمرے سے ایک خط تھا جو اسماعیل خان کے لیے تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ یالے کے آخری پیپر کے دن اسے لینے جانے لگا جب بھی پولیس موبائل اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ اسے گرفتار کر کے لے گئے تھے یالے سرحدی کے ونی کے کیس میں۔ وہ شاکڈ ہوا تھا اور مزید شوق اسے یالے کے خاندان سمیت اپنے خاندان کے مردوں کی گرفتاری کا سن کر ہوا تھا۔ یالے کی جانب سے FIR درج کروائی گئی تھی جس میں تمام مرد نامزد کیے گئے تھے۔ اگلے دن یالے پولیس اسٹیشن آئی تھی اور اسماعیل کے حق میں گواہی دے کر اسے کیس سے بری و ذمہ قرار دیا تھا۔ کیس عدالت میں چلا گیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے ایسے کیسز مختلف جگہوں سے رپورٹ ہو رہے تھے۔ وقتی طور پر دونوں خاندانوں کے لیے شاکنگ تھا۔ دونوں خاندان اپنی عزت بچانے کے چکر میں بیل کروانا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ باہر نکل آئیں تو کیس کی دیکھی جائے گی، لیکن وہ واحد تھا جو حیران تھا۔ یالے سے اسے ایسے قدم کی امید نہیں تھی۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیوں وہاں سے آنے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا، وہ معاف نہیں کرے گی۔ اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے اس نے ان کی سب کی ایک لمبے عرصے تک سزا کو یقینی بنانا چاہا تھا جس میں وہ نہ جانے کس حد تک کامیاب ہوتی۔ ایک کیس ان کے علاقے سے جیل تک پہنچ گیا تھا اور اب اور بھی پہنچیں گے۔ عورت اب آواز اٹھائے کہ اسے یقین تھا۔ کیس کے فوراً بعد وہ روپوش ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیل میں ہی اسماعیل نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وہ ہار نہیں مانا تھا۔ جیسے ہی صرف 1 ہفتے بعد اسے رہا کر دیا تھا کیونکہ یالے کا بیان اس کے حق میں تھا تو پولیس اسے زیادہ دیر اندر نہیں رکھ پائی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ہر جگہ ہر کونا چھان مارا تھا لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ البتہ صرف ایک جملے پر مشتمل اسے خط ملا تھا جسے دیکھ کر وہ مکس جذبات کا شکار ہوتا تھا۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کے مردوں کو ونی کرنے کی وجہ سے سزا اور 5 لاکھ جرمانہ فی نفس ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آواز اٹھائے گی تو اس نے اٹھائی تھی۔ وہ معاف نہیں کر کے گئی تھی۔ جب کسی نے اس کا خیال نہیں کیا تھا تو وہ بھی نہیں کر سکی تھی۔ سب لوگ آ گئے ہیں، تم آ رہی ہو یا میں خود آ جاؤں؟
اسے فون کال پر تنبیہ ملی تو وہ مسکراتی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ دلہن اس کی دوست تھی جس کی بارات کے فنکشن میں اس وقت وہ لیٹ ہوئی تھی اور نتیجتاً ہر تیسرے منٹ اسے کال موصول ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی اسٹیج کی جانب بڑھی تھی اور موبائل پر کال کٹ کر دی۔ آئی ایم سوری، ایک کیس آ گیا تھا۔ بکے اور گفٹ ان کی جانب بڑھاتے اس نے سوری کیا تو وہ اسے دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی جو باوقار اور پیاری لگ رہی تھی۔ دانی بھائی، آپ کے دوست اسماعیل کو گولی لگ گئی ہے۔ ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور آتے ہی پیغام سنایا تو اسٹیج پر کھلبلی مچ گئی تھی۔ اٹھ کر بھاگا تھا اور دلہن کے دوست کا دل اس نام پر رکا تھا، یالے مجھے بھی لے چلو پلیز۔ دلہن نے اسے ملتجی انداز سے کہا تو اس نے تسلی دی تھی، تم دلہن ہو، بیٹھو، چل کرو، میں دیکھتی ہوں۔ اپنی شال سنبھالتے وہ بھی اس جانب چلی آئی تھی جدھر یہ ہنگامہ چل رہا تھا۔ قریب جا کر دیکھنے پر اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کے بازو پر گولی لگی تھی اور ایک کپڑا باندھا گیا تھا۔ مجھے دیکھنے دیں، وہ خود ہی سامنے چلی آئی تھی۔ دانیال جانتا تھا وہ ارم کی دوست ہے اور ڈاکٹر ہے۔ اس نے اسے سب کو پیچھا کرتے راستہ دیا تھا۔ وہ اس کے زخم کا کپڑا ہٹا کر معائنہ کر رہی تھی۔ گولے گوشت چیر کر گزر گئی تھی، اس لیے بچت ہو گئی تھی۔ میری گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس کا لا دیں، ساتھ میں میڈیکل کٹ بھی۔ اس نے چابی بڑھائی تھی اور خود اس کی قمیض کا بازو اوپر کیا تھا۔ تب تک دانیال بھائی اسے ایک روم میں ساتھ لے آیا تھا تاکہ وہ تسلی سے اس کی مرہم پٹی کر سکے۔ بازو اوپر کریں، وہ اسے ہدایت دے رہی تھی کہ خون مزید نہ بہے، جبکہ وہ تو اتنے عرصے بعد یہ شکل اور یہ آواز سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ اس آواز کو نہ جانے کہاں کہاں اس نے نہیں ڈھونڈا تھا۔ میڈیکل کٹ آ گئی تھی، وہ اس کا زخم صاف کر رہی تھی، اس کی پٹی کر رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ دانیال کے لیے اس کا دیکھتے اور مسلسل دیکھتے رہنا ہی راز کھول گیا تھا۔ وہ دانیال کا دوست تھا اور اس کی شادی کے لیے اسپیشل آیا تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ پین کلر لے لیں، اگر درد زیادہ ہو تو اسپتال چکر لگا لیجیے گا، اس کے ہاتھ پر 2 گولیاں رکھتے اس نے کہا تھا اور پروفیشنل طریقے سے اسے ایڈوائز کرتی اٹھ گئی تھی۔ اس نے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا، نہ ہی آنکھوں کے پیام سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی تو تب بھی اسماعیل ادھر ہی دیکھتا رہا تھا۔ شادی کی رکی ہوئی تقریب پھر سے جاری ہو چکی تھی اور اس پوری تقریب میں اسماعیل کی نظریں یالے سرحدی کے تعاقب میں ہی رہی تھی۔ وہ جلدی چلی گئی تو اس کے بھی رکنے کا جواز ختم ہو گیا تھا، اس کا پیچھا کرتا آیا تھا۔ یالے کو معلوم ہو چکا تھا، لاہور سے بھاگ کر وہ اپنی ایک دوست کے پاس آئی تھی جس کے والد کا ایک پرائیویٹ کلینک تھا۔ اگرچہ اس کی ہاؤس جاب شروع بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن بیٹی کے کہنے پر وہ اسے رکھنے پر تیار ہو گئے تھے۔ تب سے وہ جہاں جاب کر رہی تھی رہ بھی ہسپتال کے ہاسپٹل میں ہی رہی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ آج اتنے برس بعد اس نے دروازہ کھولا تھا، دل کا دروازہ۔ 3 سال، پورے 3 سال لگے تھے اسے اس دستک کو پہچاننے میں۔ خیالوں میں کئی بار اسے لگا تھا یہ دستک لازمی ہوگی۔ پہلے وہ دل پر ہوتی رہی تھی اور آج دروازے پر ہوئی تھی۔ دل کی دستک پر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ بغیر سوچے، بلا تعامل وہ اندر چلا آیا تھا۔ وہ چینج کر چکی تھی، سادہ سے حلیے میں تھی۔ ہر حلیے میں خوبصورت کیوں لگتی تھی؟ یا تھی اس کی آنکھوں کا، یا یہ بھی اس کی اپنی آنکھوں کا کمال تھا؟ 3 سالوں نے اسے اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا، چائے یا کافی؟ اسے پوچھنے کے ساتھ ہی وہ کچن کی جانب چلی آئی تو وہ بھی انتظار کرنے کے بجائے اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، اس نے خود ہی چائے چڑھا دی۔ چائے اس کے سامنے کپ رکھ دیا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 3 سالوں کی پیاس 3 منٹ میں کیسے بجھ سکتی تھی؟ 3 سال، پورے 3 سال میں سے ایسا شاید ہی کوئی دن ہو جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو یا تمہارے لیے کہیں چھاپا نہ مارا ہو۔ میں نے تمہارے لیے ہر جگہ کی خاک چھانی ہے، تم مجھے نہیں ملی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ کہیں گم ہو گیا ہو۔ تم نے کوئی وعدے وعید نہیں کیے تھے، لیکن میں پھر بھی تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ شاید تم مجھے کہیں کسی موڑ پر مل جاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ تم زندگی میں کہاں تک پہنچ گئی ہو یا تمہاری پرائیورٹیز میں شامل ہوں گا بھی یا نہیں، لیکن میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں جدھر تم مجھے میرا استعمال کرنے کے بعد چھوڑ آئی تھی۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں اور تمہارا منتظر ہوں۔ یالے سرحدی، کیا تم اسماعیل خان کو لوگوں کے کیے کی سزا دو گی؟ اس نے ہمیشہ تمہارا چاہا ہے، کیا تم مجھے پہلے 2 ماہ کے لیے معاف کر کے میرا ساتھ نبھا سکتی ہو؟ اس کے سامنے ہاتھ کیے کھڑا ہوا تو یالے نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تھینک یو، مجھے سب کے مظالم سے بچانے کے لیے، میرا ساتھ دینے، میرے خواب پورے کرنے اور ہمیشہ میرے پیچھے آنے کے لیے۔ اس نے اسے گلے لگایا تھا، اس کے گرد حصار باندھے وہ اس کی موجودگی کو بالآخر محسوس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رشتے کا آغاز اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن اختتام دل فریب تھا۔ اگلے روز ان کے دوستوں کے ولیمے پر ان کی رخصتی انجام پائی تھی۔ دلہن بنی یالے اسماعیل کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی گزرے 3 برسوں میں کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ کچھ لوگ اس اچانک کے دلہا دلہن پر حیران تھے تو کئی ایک اس نئی جوڑی پر خوش۔ البتہ ولیمے کے دلہا دلہن کی خوشی کی وجہ ان کے دوستوں کا ملاپ تھا جو ایک دوسرے کی سنگت کے لیے اتنے برسوں کے انتظار میں تھے۔ میں نہ کہتا تھا اسماعیل صاحب کو محبت لے ڈوبی ہے، اس کے دوست کی آواز پر وہ ہنس دیا تھا اور یہ ہنسی یالے کے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی ہوئی تو ان کے لیے بھی خصوصی انتظام اسماعیل کے دوست کی حویلی میں کیا گیا تھا۔
جب اسماعیل کمرے میں پہنچا تو وہ اس کا انتظار کرتی اسے سب سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تمہارے MBBS کے پہلے سال میں نے تمہیں دیکھا تھا، میرا میڈیکل کا آخری سال تھا اور تمہارا پہلا۔ مجھے شک پڑتا تھا کہ کہیں میں تمہیں جانتا ہوں اور پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ شک کی تصدیق ہو چکی تھی جب میں نے تمہیں ہمارے علاقے میں بدر منیر کے ساتھ جاتے دیکھا۔ وہ تمہارا بھائی تھا۔ یہ پتہ کروانے پر مجھے معلوم ہو گیا تھا تم مجھے اچھی لگی تھی۔ تم میں مجھے کیا اچھا لگا پتہ نہیں، لیکن تم مجھے مکمل اچھی لگی تھی، یوں کہ ہر بار دیکھنے کو دل کرتا۔ میرا آخری سال مکمل ہونے کے باوجود میں تمہیں دیکھنے آتا تھا۔ یوں 3 سال گزرے تھے اور تمہارا میڈیکل مکمل ہونے کے فوراً بعد میں ممکن تھا کہ رشتہ بھیجتا، لیکن میرے بھائی کا قتل ہو گیا۔ اس کے لیے ہمارے ہاں پنی میں تمہیں دیا گیا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تم وہ آخری خاتون ہونی چاہیے تھی یالے جس کے ساتھ یہ ہوتا۔ میں لڑا تھا گھر والوں کے لیے، میں نے انکار کیا تھا کیونکہ میں تمہاری یہ تسلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن گھر والوں کی اس دھمکی کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا کہ ونی میں وہ زمین نہیں تمہیں ہی مانگیں گے۔ میں نہ صحیح لاہور کے لیے اور میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، سو میں راضی ہو گیا۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد میں امریکہ چلا گیا۔ ایک کانفرنس کے سلسلے میں مجھے جانا پڑا تھا، لیکن میرا دل ہر لمحہ تمہارے ساتھ تھا۔ ان 2 ماہ میں تمہارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ بارہا میرے منع کرنے، منتیں ترلے کرنے کے باوجود میرے گھر والے نہیں مانے، لیکن میں نے آتے ہی سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اور اس کے بعد سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ بھلے تمہارے لیے وہ 10 دن میرے ساتھ گزارے اچھے نہیں تھے، لیکن میرے لیے انعام تھے۔ میں نے ان 3 سالوں میں تمہیں اور تمہارے ساتھ گزارے ہر لمحے کو یاد کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جسے تم آزمائش کہہ رہی ہو وہ کسی کے لیے انعام بھی ہو سکتی ہے۔ میرے لیے تم انعام ہو۔ تمہارے اٹھائے گئے قدم نے کئی خواتین کے لیے راہیں کھولی ہیں۔ ہم مل کر ان کا ساتھ دیں۔ مجھے قبول کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کے سر سے سر جوڑے وہ سن رہا تھا تو اس کے دل و دماغ کان بنے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ہر لمحہ 3 سالوں میں تمہیں یاد کی ہے۔ اس کی آنکھیں گواہ تھیں، وہ اس کے ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ شکریہ میری زندگی۔